ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلاۃ و سلام کے بعد اپنے گیون لیمیٹڈ ٹائم میں رہوں گا انشاءاللہ، اور ایک چھوٹا سا میرے پاس موضوع ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، توجہات کا طالب ہوں، مختصر وقت میں صرف آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہتا ہوں، تھوڑا سا توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمائیے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور میں مسلمان انتہائی انحطاط کا شکار ہیں، اخلاقی پستی کا بھی شکار ہیں، اور مالی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی ہر طرح سے مسلمان انتہائی پستی اور ہر طرف سے غیروں کی یلغار ہے، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک جملہ کہا جاتا ہے، عموماً یورپ کی ترقی کو دیکھ کر، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایماندار ہیں جی، بڑے ان میں ایٹیکیٹس ہیں اور بڑے ان کے اخلاقیات اعلیٰ ہیں، تو یہ جملہ ایک بے احتیاطی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم سے تو بہتر ہے، ہم سے بہتر ہے۔ یہ انتہائی بد احتیاط جملہ ہے۔ آج میں نے آپ کو آپ کی قدر بتانی ہے، لیکن ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کو آپ کی قدر بتانی ہے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ آپ تصور کریں کہ ایک ملتان کا سب سے امیر آدمی ہے، آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی بندہ بٹھا لیں، اس کے پاس کتنی دولت ہوگی، پھر آپ اس کو وسیع کریں، پاکستان کا سب سے امیر آدمی، چاہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی شخصیت آ رہی ہو اور چاہے آپ اس کو جیسا بھی سمجھ رہے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ چاہے ایشیا کا سب سے امیر آدمی لے لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں دنیا کا ایک سب سے امیر آدمی، اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنے خزانے ہیں۔ اس دنیا کا، ہماری دنیا کا 3 حصہ تو ویسے ہی پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، اس میں بھی پتھر ہیں، شجر و حجر ہیں، پتھر ہیں، اس کے پاس کتنی ایک دولت ہوگی، کتنی ایک دولت ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا کا سب سے امیر آدمی کتنی ایک دولت ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ رب کریم کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور کافر ہی مر گئے۔ جو لوگ کافر ہوئے، کفر اختیار کیا اور کافر ہی مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ان میں سے کسی ایک سے بھی اس زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر اپنی بخشش کے لیے دے گا۔ اس زمین کے برابر، اندازہ کریں اس پوری زمین، میں نے کہا اس شخص کو ذہن میں رکھیں جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، چاہے مائکروسافٹ کا بانی ہے یا چاہے وہ فیس بک کا بانی ہے، اگر اس دنیا کے برابر سونا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ کافر ہو کر میری بارگاہ میں آیا اور اس دنیا کے برابر سونا بھی وَلَا وِفْتَدَا بِهِ اپنی خلاصی کو ادا کرے گا، لَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ کسی ایک کافر سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے نزدیک سب سے محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں میں اس کو زینت عطا فرما دی ہے۔ ایمان اتنی دولت ہے، بے شک ایک کوالٹیٹیو تھنگ ہے،
اس کو معیار نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن آپ نے دیکھا میں نے آپ کو ایک پیمانہ دیا، آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، لیکن میں نے پیمانہ دیا، ایک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا کے برابر سونا ایک کافر اگر اپنی جان خلاصی کو دے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے دل میں وہ چیز ہے جو اللہ قبول کرتا ہے، سبحان اللہ، جو آپ کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب نیکسٹ سٹیپ میں حدیث سے لوں گا کہ کتنا ایمان ہے۔ ایمان ایک کوالٹیٹیو تھنگ ہے نا، ہر ایک برابر نہیں ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ترازو لیا گیا، اس میں مجھے تولا گیا اور میری پوری امت کو تولا گیا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا وہ ایمان تھا۔ حضور کا ایمان پوری امت پہ حاوی ہے، ایک نبی کا ایمان کیا ہے؟ پوری امت پہ حاوی ہے۔ حضور ایک طرف، پوری امت ایک طرف، بے شک تو یہ ایمان ہے۔ لیکن اللہ کتنا ایمان قبول کرے گا؟ اب میں بخاری شریف کی حدیث کی طرف جاتا ہوں۔ حشر کا سما ہے، ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس گئی، اے ہمارے باپ، آج ہم سخت مشکل کا شکار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی صورت میں معافی دلائے۔ فرمایا لستو لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے، چلے جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام کی طرف جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے لستو لہا، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ کی طرف جائیں گے، ابراہیم سے عرض کریں گے اے خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو ہماری خلاصی کروا دیں۔ فرمائیں گے نہیں، تم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ۔ ساری مخلوق موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ موسیٰ کلیم بھی فرماتے ہیں لستو لہا، یہ میرا مقام نہیں، جاؤ عیسیٰ روح اللہ کی طرف۔ عیسیٰ روح اللہ کی طرف پاس پہنچ گئے، اے عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، آپ ہماری خلاصی فرما دیں۔ لستو لہا، میں نہیں ہوں، لیکن تمہیں ایک بندے کا پتہ ضرور دوں گا۔ کیوں؟ وہ میرے سب سے قریب تھا، زمانی لحاظ سے وہ احمد ہیں، وہ محمد ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ ساری مخلوق حضور کے پاس حاضر ہوتی ہے تو کیا جواب آتا ہے؟ اب لستو لہا نہیں، اب جملہ بدلا، انا لہا، انا لہا، یہ میرا ہی مقام ہے، اب تم صحیح جگہ پر آئے ہو۔ اب وہ حضور کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے توجہات ذرا میری طرف رکھیے گا، بچے آتے جاتے رہیں گے، توجہات کا طالب ہوں۔ یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا انا لہا، انا لہا، ہاں آؤ میں تمہاری بخشش کرواؤں گا رب سے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حمد اپنی سکھلائے گا، تعلیم فرمائے گا، میں اس کی حمد اور پاکی بیان فرماؤں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا، اے محمد اپنا سر بلند کرو، اشفع تو شفع، تو شفاعت کر، تیری شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، فرمایا ایک حد مقرر کی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اے محمد میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں، لیکن اس کیٹیگری تک کے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ، تو ان لوگوں کو جنت میں لے داخل کر دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر وہی ماحول ہوگا، پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع راسکا، سل تو عطا، اشفع تو شفع، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر ایک حد اگلی مقرر کی جائے گی، ہاں اب جو اس سے بھی گناہگار ہیں نا، اس سے بھی بدکار ہیں، ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام ہے، وہ سب سے زیادہ عام ہے۔ سرکار اس دن اپنا یہ اختیار استعمال فرمائیں گے۔ سرکار کہتے ہیں میں تیسری دفعہ پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسکا، سل تو عطا، اشفع تو شفع، اے محمد اپنا سر بلند کیجئے، مانگیے اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر کیا آقا فرماتے ہیں، اب میں اپنے موضوع کی اس لائن پر آ گیا جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کتنا ایمان قبول کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ایک جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا میں اس کو بھی نکال لوں گا۔ واہ 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 واہ۔ پھر فرماتے ہیں آخر میں ایک ذرہ کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا میں اس کو بھی نکال کے لے آؤں گا۔
تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سونے کے برابر ہو جائے تو وہ ایک ذرہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. بے شک. پوری دنیا سونے کے برابر ہو جائے وہ ایک ذرہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر. اور علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ ذرہ کیا ہے؟ ذرہ کیا ہے؟ فرمایا ذرہ ایک سرخ چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. پھر فرمایا جو روشنی کی ایک لکیر روشن دان سے آ رہی ہو تو آپ کو گرد و غبار نظر آتا ہے، تو اس میں سے جو سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. تو چاہے وہ چونٹی ہے یا چاہے وہ ذرہ ہے، آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں، میرے امتی کے دل میں اتنا گناہگار، اتنا بدکار تھا، لیکن اتنا سا ایمان لے کے آ گیا نا، میرے اوپر اتنا سا بھی ایمان لے کر آ گیا، اس کو میں جنت میں پہنچا دوں گا. شیخ اعجاز الحق صاحب کی اصالہ ثواب کے لیے یہ محفل برپا ہے، تو میں ایک آخری اپنے 5 منٹ میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ ایمان والوں کے گھر میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کے والدین ہیں، سب کے، چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے حیات نہیں ہے لیکن کسی دور میں والدین تھے. لیکن دنیا کا ہر کافر، فاسق، فاجر، کافر، عیسائی، یہودی، کیا ان سب کے والدین ہیں؟ بے شک ان کے بھی والدین ہیں. انہوں نے بھی ایک ماں سے جنم لیا، ایک باپ سے جنم لیا، لیکن ان کے گھر میں آپ کو یہ بہار نہیں نظر آئے گی جو مومن کے گھر میں ہوتی ہے. ہر نعمت، میں اب اس موضوع کی طرف گیا تو شاید ٹائم زیادہ ہو جائے، لیکن میں اس بات کو اسی پر کمپلیٹ کروں گا کہ پلیز ذرا عثمان اس طرح ڈسٹربنس نہ کرو. میں نے کہا کہ ایک کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس نے بھی ماں باپ سے جنم لیا ہے، ایک ماں سے ایک باپ سے. ایک مسلمان نے بھی ماں اور باپ سے جنم لیا ہے، لیکن میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ فرق کیا ہے. ایک ماں اور باپ کافر اور یہودی سے جنم لینے میں اور ایک صاحب ایمان ماں اور باپ سے جنم لینے میں کیا فرق ہے. آقا کریم فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر نظر رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورا. کوئی ایک نیک بچہ ایسا نہیں، ولد بار شرط ہے نیک کی، کوئی ایک نیک بچہ ایسا نہیں جو اپنے باپ کو رحمت کی نظر دیکھے مگر اللہ اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے. حج مبرور کا ثواب، ایک طرف 10-15 لاکھ کا خرچہ، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت، ویزا، تکلیف، صفا مروہ کی سعی، طواف اور سارے ارکان ادا کیے، اتنی مشقت برداشت کی، فائنینشلی بھی 10-15 لاکھ روپے کا خرچہ کیا. آقا فرماتے ہیں ایک مومن اپنے گھر میں بیٹھا، اپنے باپ کو محبت کی نظر دیکھی، اللہ نے اس کو حج مقبول کا ثواب دے دیا. اچھا ایک جینوئن کویسچن تھا، وہ صحابہ نے کر کے ہماری مشکل آسان کر دی کہ ہمارے ذہنوں میں جینوئنلی وہ کویسچن فوراً ریز ہونا تھا. صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ ان نظرہ میاتا نظر ان فی اليوم، یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 بار نظر کرے تو. ایک جینوئن کویسچن تھا کہ نظر کرنا تو بہت آسان ہے، حج کرنے کے لیے جانا تو بڑی مشقت ہے، نظر کرنا تو اتنا آسان ہے. فرمایا یا رسول اللہ ان نظر میات مرۃ فی اليوم، یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 بار نظر کرے. فرمایا اللہ اکبر و طیب، اللہ تو بہت بڑا ہے، بڑا پاک ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے. پھر فرمایا اچھا یہ تو تھی باپ کے لیے، پھر فرمایا اذا نظر الوالد، اب کام الٹ ہو گیا، اذا نظر الوالد الى ولدہ فسر بہ کان للولد اتق.
नसमतन, फरमाया अगर एक बाप अपने बेटे से खुश होता है, सुभान अल्लाह, एक बाप अपने बेटे से खुश होता है और खुशी की नजर डालता है, तो उस बच्चे को, अपने बाप को ये खुशी देने पर अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। फिर फरमाया, एक और सुने, अल्लाह अकबर, ये था वालिद का मकाम। फिर फरमाया अब जिनके वालिद नहीं है वो सोचेंगे कि मैं कितना बड़ा नुकसान कर बैठा, कितना बड़ा, बेशक नुकसान तो है। जिनके वालिद जिंदा हैं वो कदर करें, और जिनके नहीं है वो सोच रहे होंगे कि मैं कितना नुकसान कर बैठा। तो उनके लिए एक और हदीस पाक नजर करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन रजुलिन यंजुरु इला उम्मिही रहमतल्लाह इल्ला कानत लहू बिहा हज्जतुन मकबूलतुन मबरूरतुन। हुजूर फरमाते हैं, कोई शख्स अपनी माँ को रहमतल्लाह, रहमत की नजर से देखता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे हज मकबूल का सवाब दे देता है। कीला या रसूलल्लाह इन नजरा इलैहा फिल यौम मियत मर्रतिन। फिर वही सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 बार देखे, अगर कोई 100 बार देखे। वहां जवाब का और अंदाज था, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा पाक है, बड़ा बेनियाज है, वो इतना सवाब भी अता फरमा सकता है। यहां फरमाया, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह इन नजरा इलैहा फिल यौम मियत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने दिन में 100 बार देखा, फरमाया इन नजरा फिल यौम मियत अल्फ मर्रतिन, अगर वो 1,00,000 बार भी देखे। फरमाया कोई अपनी माँ को रहमतल्लाह, रहमत की नजर से देखता है, अल्लाह ताला उसको हज मकबूल का सवाब देता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो 100 बार देखे। आका ने फरमाया, अगर 1,00,000 बार देखे। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। सहाबा 100 पे हैरान थे। आका ने कहा, लो मेरी रहमत के सदके 1,00,000 का सवाब भी ले जाओ। तो ये एक मोमिन का घर है। एक काफिर, यहूदी, ईसाई, मजूसी, सबके माँ बाप हैं, लेकिन वहां ये माहौल नहीं है। वहां किसी नजर का सवाब नहीं है, वहां माँ बाप को देखने का सवाब नहीं है। माँ बाप औलाद को देख रहे हैं, ये सवाब नहीं हो रहा। ये सवाब कब मुतरतब होता है? जिनके दिलों में ईमान है। ये सारी ईमान की बरकतें हैं मेरे दोस्तों। जब ईमान होता है तो घरों में ये सारी बरकतें नसीब होती हैं। हर रहमत, हर नेमत। मुफ्ती खुदाबख्श सईदी साहब तशरीफ लाए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। प्लीज आगे तशरीफ लाएं। हर रहमत और नेमत ईमान के सदके रहमत और नेमत बनती है। हर रहमत और नेमत, हर रहमत और नेमत ईमान की वजह से रहमत और नेमत बनती है। ये मेरा जुमला ज़हन में रखिएगा। मैंने कहा हर रहमत और नेमत ईमान की वजह से ही रहमत है और नेमत है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, हल्का सा बता देता हूं। माल भी रहमत और नेमत तब है जब दिल में ईमान है। देखें, अपने वतन के लिए जान देना कितनी बड़ी बात है। जान दे दी। क्या इंडिया के सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स, आजकल इसराइल और फलस्तीन में जो मामला हो रहा है, इसराइली फौजी भी कट मर रहे हैं, क्या उनको कोई सवाब मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? ईमान से खाली हैं। लेकिन एक मोमिन एक रात इस्लामी सरहद पर पहरा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे वो जमीन व आसमान के बराबर हो। देखो, एक मुसलमान को ईमान की ये बरकत हासिल है कि सिर्फ इस्लामी सरहद पर पहरा देने का सवाब है, और जान अगर लुटा दे तो अबदी जिंदगी अता फरमा दी जाती है। तो हर नेमत और रहमत ईमान की वजह से नेमत और रहमत है। तो जो लोग दुनिया से चले गए, मैंने कहा इस घर में, मोमिन के घरों में कितनी बरकत है ईमान की वजह से। एक मोमिन मर गया, अब जिनके माँ बाप चले गए वो परेशान हो रहे होंगे कि हमने तो कितना बड़ा असासा खो दिया, लेकिन अभी भी उनके लिए बरकतें बाकी है। सुभान अल्लाह। ईमान खत्म होने वाली चीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईमान जिनका था वो लेकर कब्रों में गए। अब आका ने फरमाया,
ایک شخص جو ہر جمعہ، یہ روایت آئی کنز الاموال میں، فرمایا ایک شخص جو ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، ایک شخص ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر دی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، ایک اور روایت بیان کرتا ہوں، فرمایا جو شخص کثرت سے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ اب پھر میں اپنا سوال دہراتا ہوں، کیا عیسائی اپنے والدین کی قبور پر نہیں جاتے؟ کیا ان کو دفن نہیں کرتے ہیں؟ جاتے ہیں یقیناً۔ قبور کو ہم سے زیادہ ہمارے ہاں قبرستانوں کی جو حالت ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جانور پھر رہے ہوتے ہیں، بہت بری حالات ہوتے ہیں وہاں پہ، غلاظت بھی پھیلی ہوتی ہے۔ کبھی آپ یورپ وغیرہ کے قبرستان دیکھیں، دل کرتا ہے کہ بندہ ابھی یہیں لیٹ جائے، ایسے خوبصورت سجائے ہوئے قبرستان ہوتے ہیں، لیکن وہاں یہ دولتیں نہیں ہیں، وہاں پر زیارت قبور کا کوئی اجر نہیں ہے، اور وہ قبریں جہنم کے گڑھے ہیں۔ کیوں؟ ایمان سے خالی ہیں۔ لیکن جہاں ایمان باقی تھا، جو ایمان لے کر قبر میں گئے، آقا نے فرمایا ہر جمعے زیارت کرو گے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کثرت سے زیارت کرو گے تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو آئیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا، یہ ایمان کے درجات بتا رہا ہوں کہ ایمان کی برکت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ختم نہیں ہو رہا۔ زندگی میں تو تھا ہی تھا، زندگی میں ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اجر بھی جاری ہے۔ قبر میں چلے گئے تب بھی بچوں کو قبر کی زیارت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اب پھر والدین کا بھی ثواب ختم نہیں ہو رہا، والدین کا بھی ثواب ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نیک بچے، تجھے میں اپنی ان ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنا دیتا ہوں، جا تو نیک عمل کرتا جا، تیرے ماں باپ کے درجات بلند کرتا جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا قیامت کے روز لوگ حاضر ہوں گے، ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ حیران ہوں گے، یا اللہ یہ تو ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ فرمایا یہ تیرے بچوں کی دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری دولتیں جو میں نے عرض کی، یہ ایمان کی دولتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور یقین کریں ایمان سے بڑھ کر قیمتی چیز ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف نظر کر کے مرعوب ہو جائیں، خدا اگر آپ کے دلوں میں ایمان ہے تو آپ کے پاس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیمتی چیز ہوتی ہے تو چور بھی آتے ہیں اور ڈاکو بھی آتے ہیں، اور آج کل چوروں اور ڈاکیوں کی کمی نہیں ہے، جگہ جگہ لٹیرے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسی میں ہی سینکڑوں لٹیرے ہیں۔ تو خیال کیا کریں اور دعا کیا کریں اللہ سے کہ ہم اس دولت کو اپنے دل میں لے کر قبر میں اتریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔